بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، عزیز طلباء،
برادران اسلام، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوشبختی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے معبود نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی پرنور بابرکت اور مقدس مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جسے تکمیل بخاری کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں اس عنوان سے قبول فرما لیں کہ اس پورے مجمع میں سے ہر فرد کو مغفرت کی بھیک مل جائے۔ ہم سب مغفرت کے بھکاری ہیں، اور مغفرت وہ بھیک ہے جو اللہ کے در کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی۔ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا فرمائے۔ میرا ایک گناہ، بہت معمولی سا گناہ، چھوٹا سا گناہ، دنیا کے تمام انسانوں کی خواہش ہو کہ اس کا یہ معمولی سا گناہ معاف ہو جائے، لیکن اگر میرا رب نہ چاہے تو دنیا کے تمام انسانوں کی اس خواہش کے باوجود میرا وہ معمولی سا گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ میرے گناہوں کے وہ انبار جو زمین سے آسمان تک کے خلا کو پر کر دے، میرے گناہ پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہو گئے، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہو گئے، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو گئے، اور دنیا کے تمام انسانوں کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ اس پاپی کو معافی نہیں ملنی چاہیے، بہت گناہ کیے ہیں اس نے، لیکن اگر میرا رب چاہے تو میرے یہ ڈھیر سارے گناہ نہ صرف یہ کہ وہ معاف کریں گے، بلکہ وہ میرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔ اور اس کے کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، دل بڑا بوجھل ہے، محدث جلیل، مفسر کبیر، اس ادارے کے بانی حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہیں۔ مثال سے تقریباً 10 روز قبل حضرت کا مجھے فون آیا، میں نے تاریخ دے دی، پھر وہ خبر ملی جس نے دل کو مضطرب کر کے رکھ دیا۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، حضرت کے صاحبزادگان کو، تمام منتسبین کو، اور تمام متعلقین کو، تمام اساتذہ اور یہاں کی تمام طلبہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جس صحیح بخاری کی آخری حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، صحیح بخاری کا جو مقام و مرتبہ کتب احادیث میں ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ کسی بھی چیز کے تتمہ کو، اس کے تکمیلہ کو سمجھنے اور جاننے کے لیے اس کے ابتدائیہ کا کچھ علم ہونا ضروری ہے، تاکہ تکمیل اور تتمے کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو، اس کی ضرورت کو بحسن خوبی جانا اور سمجھا جا سکے۔ یہ آخری حدیث جو ابھی 2 طلبہ نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ صحیح البخاری کا تتمہ ہے، تکمیلہ ہے، اس کا ابتدائیہ کیا ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری نور اللہ مرقدہ کا اسلوب یہ رہا ہے صحیح بخاری کو مرتب کرنے میں کہ وہ ابواب کو قائم کرنے میں قرآن مجید
کی آیتوں کا سہارا ضرور لیتے ہیں، حتی الامکان وہ کسی بات کو قائم کرنے میں قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے اس سے متعلق قرآن کی ایک آیت بیان کرتے ہیں، اور پھر حدیث سے جو مفہوم آپ کے ذہن میں آیا، اس حدیث سے جو فقہ آپ کے دماغ میں آیا، پھر آپ اس کو نقل کرتے ہیں۔ یہ آپ کا اسلوب ہے پوری صحیح بخاری میں۔ جب آپ اس کی ابتدائیہ میں جائیں گے اور اس اسلوب پر گہری نگاہ دوڑائیں گے اور آخری باب کو آپ پڑھیں گے اور امام بخاری کے اس اسلوب پہ یہاں بھی گہری نگاہ دوڑائیں گے، تو دونوں اسلوبوں میں آپ کو بین تفاوت نظر آئے گا، بڑا فرق دکھائی دے گا۔ بڑا فرق یہ ہے کہ پہلے باب کو جب آپ نے قائم کیا تو اس میں آپ نے قرآن مجید کی آیت کو مقدم نہیں رکھا، اس حدیث سے آپ نے جو کچھ سمجھا، ان 7 احادیث کا جو مفہوم آپ کے ذہن میں آیا، آپ نے باب قائم کر کے اس کا تذکرہ پہلے کر دیا۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ نے وہ آیت ذکر فرمائی۔ جو اسلوب اپنے ذہن میں رکھیے، پہلے جو آپ نے سمجھا ان 7 حدیثوں سے جو اس بات کے تحت میں آپ نے ذکر فرمائی ہیں، اس میں مقدم اپنے مفہوم کو رکھا، آیت قرآنی کا تذکرہ بعد میں کیا۔ یہ اسلوب آپ کے ذہن میں آ گیا۔ آخری حدیث دیکھیں، اس سے پہلے جو آپ نے باب قائم کیا ہے، اس میں آپ نے قرآن مجید کی آیت کو مقدم کر دیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور پھر آپ نے اس حدیث سے جو مفہوم سمجھا، وہ اپنا مفہوم آپ نے بعد میں ذکر کیا۔ اس تفاوت کو، اس بین فرق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری نور اللہ مرقدہ نے جو پہلا باب قائم کیا ہے، اس میں بھی قرآن مجید سے مشابہت اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے جو سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سیدنا امام بخاری نور اللہ مرقدہ نے پہلے باب کے تحت قرآن سے مماثلت کے عنوان کو مقدم رکھتے ہوئے پہلے باب کے تحت آپ نے 7 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ جیسے سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو آپ بھی اس کا التزام کیا کہ پہلے باب میں سورۃ الفاتحہ کی آیتوں کی تعداد کے پیش نظر آپ نے 7 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ اس کا عنوان باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد وہ آیت انا اوحینا الیک، اس آیت کو آپ نے بعد میں ذکر کیا، مفہوم مقدم رکھا جو آپ نے ان احادیث سے سمجھا۔ اس میں کیا تمثیل ہے؟ تمثیل یہ ہے کہ جب ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، متعدد طلباء نے یہاں قرآن مجید کی تلاوت کی، ابھی آپ میں سے کسی سے کہا جائے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، ایک رکوع یا چند آیات سنائیے، تو آپ ان کو سنائیں گے انشاءاللہ؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ جیسے آپ سے کہا گیا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، ہمارے سامنے آپ بیٹھے ہیں، تو آپ اپنی تلاوت کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ آپ بتائیں۔ کوئی مشکل سوال کر لیا کیا میں نے؟ آپ پڑھیں، کہیں سے بھی قرآن پڑھنا چاہیں تو شروع کہاں سے کریں گے آپ؟ نہیں، ہاں، یہ جواب کہاں سے ہے؟ ماشاءاللہ آپ کا جواب صحیح ہے۔ بھئی کہاں سے شروع کریں گے تلاوت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مگر یہ تو قرآن ہے ہی نہیں، ہے تو بتائیے۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں کہیں یہ آیت ہو تو آپ بتائیں کہ صاحب یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن ہے؟ بتائیں، نہیں ہے۔ آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، پہلے ہی آپ نے وہ پڑھا جو قرآن نہیں ہے یا ہے۔ امتثال حکم قرآن ہے،
14ویں پارے میں سورۃ النحل میں اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو آپ نے امتثال حکم قرآن کے تناظر میں اعوذ باللہ پڑھا. اعوذ باللہ قرآن تو نہیں ہے. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن نہیں ہے. کیا ہے قرآن؟ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ جو پڑھیں گے وہ قرآن ہے. انا اوحینا الیک، اب یہ قرآن آیا. یہ میں نے قرآن مجید سے امام بخاری رحمہ اللہ کا شغف، ان کا طرز استدلال، ان کا اسلوب بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ دیکھیں کس طرح انہوں نے امکانی حد تک قرآن مجید کے ساتھ میں مماثلت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو آغاز میں پہلا جملہ قرآن نہیں ہوتا، اس کے بعد قرآن ہوتا ہے. تو آپ نے یہاں آیت قرآنی بعد میں ذکر فرمائی، تعوذ کی جگہ پہ ایک باب ذکر کر دیا جو حدیث نہیں ہے. میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکا؟ آخری صورت جب آپ پڑھتے ہیں جہاں قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے وہاں تو اعوذ باللہ نہیں، جتنا پڑھیں گے قرآن ہی ہے. تو آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بات میں رکھی ہے. پہلے کسے رکھا؟ اللہ. یہ قرآن مقدس کے ساتھ میں مماثلت ہو گئی. سورۃ الفاتحہ میں جو 7 آیتیں ہیں، پہلے باب میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 7 ہیں. یہ بھی مماثلت ہو گئی. لیکن وہ 7 حدیثیں جو پہلے باب میں مذکور ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے ان 7 حدیثوں کو پوری بخاری میں 44 مقامات پہ ذکر کیا ہے. جب آپ کا ٹوٹل کریں گے، پہلی حدیث 7 مقامات پر، کوئی 2 مقام پر، کوئی 12 مقام پر، کل تعداد کتنی بن جاتی ہے؟ 44. یعنی پہلے باب میں جو 7 حدیثیں آئی ہیں مقررات کے ساتھ پوری صحیح بخاری میں ان کی تعداد کیا بن جاتی ہے؟ 44. ذرا قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 44 نمبر کی سورت پڑھیں. 44 نمبر ہے سورۃ الدخان کا، جو پہلے باب کی 7 حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ پوری صحیح بخاری میں 44 مقامات پر لائے ہیں. اعداد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو 44 نمبر کی جو سورت ہے قرآن مجید میں، اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الدخان. پڑھ کے دیکھیں کیا اس میں نزول قرآن کے تعلق سے کچھ مضمون موجود ہے؟ کیوں نہیں، یقیناً موجود ہے. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. پڑھ لیجیے گا. یعنی 44 نمبر کی صورت میں نزول قرآن پہ اس رات کا تذکرہ. یہ 44 کا عدد جس صورت پہ جا کے منطبق ہو رہا ہے اس کا آغاز نزول قرآن سے متعلق ہے. اگر آپ اس حیثیت سے امام بخاری رحمہ اللہ کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کے اسلوب کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو آپ کی زبان نہیں آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا، آپ کی زبان نہیں آپ کا دل پکار اٹھے گا کہ فقہ البخاری فی تراجمہ یہ ایک حقیقت ہے. بہت اس کے اندر جو گہرائیاں ہیں، گہرائیاں ہیں، وسعتیں ہیں، پنہائیاں ہیں، آپ کا تفقہ آپ کے تراجم میں موجود ہے اور اس حد تک موجود ہے. آپ اس میں جتنا غور و فکر کریں گے اور آپ اس میں جتنا تفکر و تدبر کریں گے، آپ یقین جاننا اسی قدر امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کی عظمتیں، ان کا علمی مقام و مرتبہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جائے گا. عجیب تفقہ ہے آپ کا آپ کے تراجم میں. جو سب سے پہلا آپ نے باب قائم کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہی میں نے اس کو دہرا دیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری کے اسلوب کے مطابق اور فقہ البخاری فی تراجمہ کے تناظر میں اگر آپ ان 7 حدیثوں کو اس باب کے تحت میں دیکھیں تو آپ کو یہ باب، اس کا ترجمہ ہر حدیث میں ثابت کرنا ہوگا نا. عام طور پہ بخاری شریف کے افتتاح میں یا اس کے اختتام کے موقع پر پہلی حدیث کو اصلاح نیت کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے. بلا شبہ اس میں اصلاح نیت کا مضمون موجود ہے، لیکن
اب واق کی ترتیب کے لحاظ سے باب نمبر 41 مطالعہ کر لیجیے گا، موقع نکال کے جلد اول میں، یہ تو جلد ثانی رکھیے، جلد اول میں باب نمبر 41 پڑھ لیجیے گا۔ باب نمبر 41 کے تحت میں وہ سب کچھ مذکور ہے، باب کے مفہوم میں، اس کے مضمون میں، اس کی عبارت میں وہ سب موجود ہے جس کا تعلق اصلاح نیت سے ہے۔ اس کا باب کا نام ہی یہ ہے باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ، یہ الفاظ ہیں باب نمبر 41 کے۔ وہاں آپ جتنی تقریر چاہیں کریں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسا آپ کا ارادہ ہوگا اس کے مطابق آپ کے فیصلے ہوں گے۔ اعمال کے برپا کرنے سے پہلے نیتوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ نے باب نمبر 41 قائم کر کے نیتوں کی اصلاح کے لیے ایک مستقل باب قائم کیا، مستقل ایک چیپٹر قائم کیا، وہاں پر وہ بیان ہونا چاہیے اخلاص نیت کا۔ یہ پہلی حدیث کس باب کے تحت میں ہے؟ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا باب تو وحی کے نزول کی کیفیات، نزول وحی کے حالات اس سے متعلق ہے، تو پہلی حدیث میں آپ کو یہ پہلا باب ثابت کرنا پڑے گا۔ کیا امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ مقصد تھا؟ مقصد کہ پہلے باب کو اصلاح نیت کے عنوان سے وہ پیش کرے، حدیث وہی ہے، لیکن اس حدیث سے امام بخاری نے 7 مفاہیم اخذ کیے ہیں۔ 7 جب 7 مفاہیم اخذ کیے تو 7 مقامات پہ ان کا تذکرہ بھی کیا۔ جو پہلا مفہوم آپ نے اخذ کیا ہے اس حدیث سے وہ کیا ہے کہ اس حدیث کا سیدھا تعلق نزول وحی کے حالات سے ہے۔ اللہ پہلی حدیث کا تعلق کس سے ہے؟ نزول وحی کے حالات سے۔ اصلاح نیت سے بھی اس کا تعلق ہے، وہ باب نمبر 41 میں ہے۔ پہلے باب میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا انما الاعمال بالنیات، کچھ ملا نزول وحی سے متعلق، اس جملے میں نزول وحی سے متعلق کوئی بات ہے؟ پوری حدیث پڑھ لیجیے گا، پوری حدیث میں بظاہر نزول وحی سے متعلق نہ کوئی کیفیت ہے نہ کوئی حالت ہے۔ فقہ البخاری فی تراجمہ، اس کو میں اشاروں میں آپ کے سامنے اہل علم کے لیے عرض کیے دیتا ہوں، طالب علم کی حیثیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ یہ جملہ حقیقت بن کر آپ کے دل اور دماغ میں محفوظ ہو جائے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ کیا تعلق ہے اس حدیث کا اس باب سے۔ اور ایک اور عجوبہ، اور وہ عجوبہ نہیں حقیقت ہے، وہ ضرورت ہے کہ پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے مکمل ذکر نہیں کی، اس کا ایک مکمل جملہ ہی حذف کر دیا۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، کیا یہ جملہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں مذکور ہے؟ خانہ میں جواب دیجیے نہیں، اور 6 مقامات پر یہی حدیث آپ نے اور ذکر کی ہے، وہاں یہ جملہ مذکور ہے، تو کیا پہلی حدیث ہی امام بخاری کو یاد نہیں تھی؟ پہلی حدیث ہی آپ نے ناقص نقل کر دی، پہلی حدیث ہی آپ نے نامکمل ذکر کر دی، یہ جملہ آپ نے کیوں ہٹا دیا پہلی حدیث سے؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، یہ پورا جملہ غائب ہے نا پہلی حدیث سے، کیوں غائب ہے؟ یہی ہے فقہ البخاری فی تراجمہ۔ کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اس ضرورت کو سمجھیں۔ تو پہلی حدیث میں نزول وحی کے حالات، پہلی حدیث میں نزول وحی سے متعلق ماحول اس ثابت کرنا پڑے گا، تبھی تو یہ باب کیف کان بدء الوحی کے تحت میں حدیث مذکور منطبق ہوگی۔ اصلاح نیت کے لیے میں نے کون سا باب نمبر آپ کو بتایا؟ باب نمبر 41، باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ والحسبہ، وہاں نیت اور حسبہ کا بیان ہے۔ جیسا خیال ہوگا، جیسا آپ کا ارادہ ہوگا، جیسی آپ کی نیت ہوگی، اس کے مطابق یہ حدیث آپ نے وہاں ذکر کر دی۔ یہ حدیث پہلے باب کے تحت میں کیوں آئی، اس کا تھوڑا سا خاکہ سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب
پہلی وحی نازل ہوئی، اولین وحی کا نزول ہوا، وہ مکے میں یا مکے سے باہر؟ آپ بتائیں۔ مکے میں نہیں، آپ اپنے گھر میں نہیں تھے، حضرت خدیجہ کے گھر میں نہیں تھے، مکہ المکرمہ جو شہر ہے اس کی حد میں نہیں تھے، کئی کلومیٹر دور شہر مکہ سے جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں تھے۔ یہ حدیث موجود ہے اسی بات کے تحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین وحی کا نزول شہر مکہ میں نہیں ہوا، آپ کے دولت قدے پر آپ کے گھر میں نہیں ہوا، آپ علیہ السلام پر اولین وحی کا نزول ہوا ہے شہر سے باہر، گھر سے باہر، حالت ہجرت میں۔ آپ نے اپنا شہر چھوڑ رکھا تھا، آپ نے اپنا گھر در چھوڑ رکھا تھا، سب کچھ چھوڑ کر جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں آپ اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ پہلی وحی حالت ہجرت میں نازل ہوئی۔ پہلی وحی حالت گھر در چھوڑ کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہیں رہا کرتے تھے۔ کیا اس پہلی حدیث میں ہجرت کا کوئی تذکرہ ہے؟ جی ہاں ہے، پہلی حدیث میں ہجرت کے دو تذکرے ہیں، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، اور دوسرا تذکرہ ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اس حدیث میں ہجرت کا تذکرہ ہے، خانہ میں جب آتے ہیں ہے، بس یہی مناسبت ہے اس حدیث کو پہلے باب میں پہلی حدیث کے عنوان سے پیش کرنے کا، یہ اس کا نتیجہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آپ کے گھر میں نازل نہیں ہوئی، آپ پر پہلی وحی آپ کے گھر میں یا آپ کے شہر میں نازل نہیں ہوئی، پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ حالت ہجرت میں نازل ہوئی کہ آپ اپنے شہر میں نہیں تھے۔ یہ بات ثابت ہو گیا۔ آپ دیکھیں امام بخاری کی فقہ کی ترجمے میں کس قدر باریکی کے ساتھ میں موجود ہے اور کس قدر اہمیت کے ساتھ میں موجود ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا پہلا جملہ ہٹایا ہے پہلی حدیث سے، وہ کیا ہے؟ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ آپ بتائیں حالت ہجرت میں وحی کے نزول کو بیان کرنے میں کیا یہ جملہ اس حدیث میں رکھا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، تحصیل حاصل لازم آئے گی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہاں تو خود رسول جا رہے ہیں غار حرا میں۔ کون جا رہے تھے؟ رسول ہی جا رہے تھے، تو رسول کی ہجرت رسول کی طرف کیسے ممکن ہے؟ وہ ممکن نہیں۔ اس لیے سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی حدیث سے اس جملے کو ہی ہٹا دیا تاکہ تحصیل حاصل لازم نہ آئے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ جملہ نزول وحی سے متعلق ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو آپ نے اس ضرورت کے پیش نظر پہلی حدیث سے جملہ ہٹا دیا۔ بات واضح ہو گئی۔ یہ فقہ البخاری کی تراجمی اس قدر اہمیت کے ساتھ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس صحیح بخاری کو مرتب کیا ہے۔ آپ کے جو ابواب ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے علماء نے کام کیا ہے، اور جس نے آپ کے تراجم کو سمجھ لیا تو پھر آپ نے اس حدیث میں موجود امام بخاری رحمہ اللہ کے فہم کو سمجھ لیا، کیونکہ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے جس حدیث سے جو مفہوم سمجھا آپ نے اسی کو باب کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا تفقہ ہے اور آپ کا وہ فہم ہے جو احادیث رسول سے آپ نے لیا اور ابواب کی شکل میں اس کو مرتب کر دیا۔ یہ جو آخری باب ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، آخری باب ہے اور آخری حدیث ہے۔ انسان پوری زندگی کس پیمانے پر بھی گزارتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مطمح نظر ہوتا ہے، کوئی کام کرتا ہے اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اس کی نگاہوں میں مقدم رہتا ہے۔ میں یہ کام کر رہا ہوں تو پھر اس کا رزلٹ کس شکل میں آئے گا، میں یہ محنت کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کس شکل میں برآمد ہوگا۔ یہ انسان کا وہ فطری
اور طبعی تقاضا ہے کہ اس کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا. اس کے خلاف جانا فطرت کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے، اور فطرت اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی. ہم اور آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کا رزلٹ کی شکل میں آئے گا. انسان کوئی برائی یا بھلائی کرتا ہے، کوئی عمل برپا کرتا ہے، اس کو ان اعمال کا، اس کے ان افعال کا حساب کتاب کیسے ہوگا، نتائج کی شکل میں برآمد ہوں گے، اس کی نوعیت کیا ہوگی، ہر انسان کو اس کا انتظار رہتا ہے نا. اخیر میں سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر انسان کے اعمال اور اس کی زبان سے نکلنے والے اقوال، ان کی حیثیت کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ان کی اہمیت کو، ان کی ضرورت کو، ان کی افادیت کو اجاگر کر دیا کہ یہ ہے تمہاری پوری زندگی کا خلاصہ. آخری باب اور آخری حدیث. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کا شعور عطا فرمائے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان سے بھی پہلے ایک باب قائم کیا ہے. آپ عام طور پہ کسی بھی شخص سے معلوم کریں کہ ہمارے لیے سب سے مقدم چیز کیا ہے ہماری زندگی کے لیے، تو ہر شخص آپ کو یہی جواب دے گا کہ ایمان مقدم ہے، اعمال صالحہ اس کے بعد ہے. بغیر ایمان کے عمل صالح اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. اپنی زندگی کے لیے مقدم چیز بتانے میں کیا ہم عرض کرتے ہیں؟ ایمان، اس کے بعد اعمال صالحہ. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے تو کتاب الایمان سے بھی پہلے کتاب قائم کر دی، کتاب بدء الوحی، اور باب قائم کر دیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب الایمان سے پہلے یہ کتاب بدء الوحی کیوں قائم کیا آپ نے، یہ باب کیوں قائم کیا آپ نے ایمان سے پہلے؟ یہ دراصل اشارہ ہے اس طرف، جب تک کوئی انسان نزول وحی کے نظام کو تسلیم نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا. کس پر ایمان لائیں گے؟ زمین پہ، آسمان پر، ستاروں پر، سیاروں پر، کہکشاؤں پر، سورج پر، بہتے ہوئے دریاؤں پر، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں پر، کس پر ایمان لائیں گے؟ ایمان سے پہلے نزول وحی کا نظام دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا ضروری ہے. جب تک انسان نزول وحی کو نہیں تسلیم کرتا، وحی کے نزول کو دل سے نہیں مانتا، اس وقت تک اس کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا. لہذا کتاب الایمان سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے نظام وحی پہلے تسلیم کرایا ہے. پہلے نظام وحی مانو، اس کے بعد پھر نبی جو بتائیں گے غیبی حقائق ان کا ماننا آسان میں ہو جائے گا، اور اس کو پورے یقین کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنے والے بن جائیں گے. یہ چند باتیں میں نے ابتدائیہ اور اس کی تتمہ اور تکملہ سے متعلق عرض کر دی. اب میں چاہتا ہوں کہ آخری حدیث کے تعلق سے چند باتیں عرض کر دوں، اور اسی میں کچھ ایسی باتیں بھی اللہ مجھ سے کہلوا دے اور آپ کو سنوا دے، پھر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق کرنے کی توفیق بخشے، جس سے ہماری اور آپ کی زندگی دونوں جہان میں کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکے. یہ جو آخری باب ہے اس میں اس بات کی وضاحت اور صراحت قرآنی استدلال کے ساتھ موجود ہے کہ ہم جو کچھ بھی دنیا میں کام کرتے ہیں اس کا وزن ہوگا، اس کو تولا جائے گا. کیسے تولا جائے گا؟ ترازو کس طرح کے ہوں گے؟ الموازین کس طرح کی ہوں گی؟ یعنی اس ایک آیت کے اتنے حصے میں ہی ہمارے لیے ایمان بالغیب کا نقطہ پوشیدہ ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کی اس آیت کو پیش کر کے اس بات کے لیے استدلال کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی ہمارا عمل ہے، کل میدان محشر میں اس کے لیے ترازو قائم ہوگی اور انسان کے اعمال کو تولا جائے گا. اب ہم اور آپ دنیا میں جو کام بھی کریں اس کے رزلٹ کا اگر انتظار ہے تو اس کی ایک شکل کیا ہے؟ وزن اعمال. اعمال کو تولا جائے گا. قرآن مجید میں متعدد آیات میں اعمال کے تولنے کا تذکرہ اور اس کے رزلٹ کا تذکرہ، اس کے نتیجے کا تذکرہ موجود ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
وزن بتایا وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وزن بتایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. یہ اس کا رزلٹ بتایا. قرآن مجید میں متعدد آیتیں ایسی موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال کے تولے جانے اور کم یا زیادہ ہونے، بھاری یا ہلکے ہونے کو عنوان بنا کر دونوں طرح کے نتائج سے آگاہ کر دیا کہ اگر نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا، برے اعمال کا وزن زیادہ ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کے ضمن میں اس حدیث سے جو مفہوم اخذ کیا اس کو ذکر کر دیا کہ قول ہی نہیں، انسان کا عمل ہی نہیں، بلکہ انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، اس کے اقوال بھی تولے جائیں گے، اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا، اور انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، جو اس کی باتیں ہوتی ہیں، جو اس کے اقوال ہوتے ہیں، ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ جب قرآن و حدیث کے تناظر میں ہمیں اور آپ کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ ہمارا ہر عمل تولا جائے گا، ہماری ہر بات تولی جائے گی، ہمارے ہر عمل کا وزن کیا جائے گا، ہماری ہر بات کا وزن کیا جائے گا، تو پھر ہمیں کسی بھی کام کو برپا کرنے سے پہلے، کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے 1000 مرتبہ یہ سوچ لینا ہے یہ کام کروں یا نہ کروں، اس ترازو میں اس عمل کی حیثیت کیا بننی ہے۔ کوئی بات کہنی ہے پہلے سوچو کیا کہیں، ہماری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ان کا وزن ہوگا، ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ جو میں بولنے جا رہا ہوں اس ترازو میں اس کی حیثیت کیا ہوگی، کہ ہمارے نیک پلڑے کو، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرے گا یا برائیوں کے پلڑے کو بھاری کیا کرے گا۔ ہر عمل کو کرنے سے پہلے، ہر نیک بات، نیک عمل کو کرنے سے پہلے برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس یقین کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ کام سے پہلے کام کا وزن، بات سے پہلے بات کا وزن، یہ اگر ذہن میں رہا تو ہماری اور آپ کی زندگی انشاءاللہ صحیح خطوط پر چلے گی۔ اور جن لوگوں نے تصور کھو دیا، جن کے ہاں اس تصور کا فقدان ہے، کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے برپا کر دیتے ہیں، اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ، چاہے اس سے کسی کی عزت خاک میں مل جائے، چاہے اس سے کسی کی غیبت ہو جائے، چاہے ان الفاظ سے کسی پر اتہام اور الزام لگ جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ یہی الفاظ انسان کی تباہی اور اس کی بربادی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ زندگی کے یہی اعمال اس انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ ہم اپنے اعضاء و جوارح سے برپا کرنے والے عمل کو اور زبان سے برپا کرنے والے کسی بھی قول کو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں اس کو انجام دینے والے بن جائیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ کان جن سے ہم سنتے ہیں، یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، یہ پہلو میں جو دل دھڑک رہا ہے، اس کے جو احساسات ہیں، اس کے جو اپنے تصورات ہیں، ان تمام چیزوں پر بھی کڑی نگاہ رکھنی ہے ہمیں اور آپ کو۔ وہ عمل ہو یا قول، ان دونوں کو تولا جائے گا، میزان قائم ہوگی۔ اور اللہ کا فرمان، امام بخاری رحمہ نے قرآن کی اس آیت کو یہاں پہ کوٹ کیا ہے کہ قرآن میں بھی اس مضمون کو دیکھو۔ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں اپنے ہر عمل کو اور اپنے ہر قول کو پوری ذمہ داری سے ادا کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہمارا ہر عمل ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والا بنے، ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والے بنے۔ یہی کامیابی اور کامرانی کا راز ہے۔ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے جو آخری حدیث نقل فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی جو آپ کا اس میں صفت ہے وہ پہلے ذکر کیا ہے، وہ ہے الرحمن۔
اللہ کے متعدد جو صفاتی نام ہیں اس میں سے ایک اس میں صفت پہلے کیا آیا ہے الرحمن، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یعنی اس حدیث میں اللہ کے اسماء صفاتیہ میں سے پہلا جو اس میں صفت آیا ہے وہ کیا ہے الرحمن، اور جو آخری اس میں صفت ہے وہ کیا ہے العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس حدیث میں اللہ کے جو دو صفاتی نام، ایک بالکل ابتدا میں الرحمن اور جو بالکل اخیر میں آیا ہے العظیم، اس حدیث میں مذکور ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کس طرح قرآنی آیات میں اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مفسرین نے اور شارحین حدیث نے نکات ذکر کیے ہیں، ان میں سے شیخ الاسلام زکریا الانصاری رحمہ اللہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو امام بخاری رحمہ اللہ بالکل اخیر میں لائے ہیں، اور جو کہ میں ابھی شیخ الاسلام زکریا الانصاری رحمہ اللہ کے مزار پہ حاضری دے کے ان کو سلام پیش کر کے آیا ہوں۔ قاہرہ میں وہ آرام فرما ہے، سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ کا جو مزار مبارک ہے اسی احاطے میں شیخ الاسلام زکریا الانصاری آرام فرما ہے۔ اہل علم ان کے نام سے ناواقف نہیں ہو سکتے، اتنے عظیم محدث گزرے ہیں۔ اور وہیں سے کچھ اور آگے بڑھیں گے تو صحیح بخاری کی سب سے عظیم اور سب سے مقدم شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی نور اللہ مرقدہ آرام فرما ہے، وہاں بھی جا کے سلام پیش کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے آپ بڑھیں گے قاہرہ مصر میں، تو جہاں امام شافعی رحمہ آرام فرما ہے انہی کے برابر میں شیخ الاسلام زکریا الانصاری رحمہ اللہ کا مزار مبارک ہے۔ تو جب ان بزرگوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، تو ان کی جو علمی کارنامے ہیں وہ بھی یاد آتے ہیں۔ تو جو کہ میں ابھی یہ اس تاریخ کو آیا وہاں سے ان کی خدمت میں سلام پیش کر کے جی چاہتا ہے کہ شیخ الاسلام زکریا الانصاری رحمہ اللہ کی جو توجیہ ہوں میں آپ کو سنا دوں۔ بہت سارے اقوال ہیں۔ شیخ الاسلام زکریا الانصاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا، ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید بھی بہت زیادہ ہو اور اپنی کرتوتوں کے نتیجے میں ملنے والے عذاب کا ڈر بھی بہت زیادہ ہو۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف بھی ہو، طمع بھی ہو، امید بھی ہو، تو خوف اور امید کے درمیان کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ الرحمن جب آپ پڑھیں گے یا سنیں گے تو کتنی امیدیں ان کے رحم سے وابستہ ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ رحیم اور رحمان اس کے درمیان مفسرین جو فرق لکھا ہے وہ آپ کے علم میں ضرور ہوگا۔ رحمان جس کا رحم اتنا عام ہو کہ وہ ان کو بھی عطا کرتے ہیں جو ان کا نام لیتے ہیں، اور وہ ان کو بھی عطا کرتے ہیں جو ان کا نام نہیں لیتے، وہ ان کو بھی دیتے ہیں جو ان کی وحدانیت کے قائل ہیں، اور وہ ان کو بھی عطا کرتے ہیں جو ان کے ساتھ کروڑوں دیوی دیوتاؤں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ سب کو عطا کرتے ہیں۔ الرحمن، ہاں آخرت میں ان کا رحم ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، اعمال صالحہ برپا کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ الرحمن ہے دنیا کے لحاظ سے، ان کی رحمت سب کو گھیرے ہوئے ہے، ان کی رحمت سب کے لیے عام ہے۔ الرحیم مخصوص بندوں کے لیے ان کا رحم ہوگا۔ تو رحمان میں تو امیدیں ہی امیدیں ہیں، رحمتوں کے پانے کی، رحمتوں کے ملنے کی امیدیں ہیں۔ الرحمن میں امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں ذات الہی سے۔ شیخ زکریا الانصاری فرماتے ہیں کہ العظیم میں جو ہیبت ہے، العظیم لفظ میں جو ہیبت ہے اس سے دل لرز اٹھتے ہیں، یہی تو ایمان ہے۔ امیدیں اتنی، ہیبت اس قدر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی آخر میں اس حدیث کو ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو جہاں قول و عمل میں محتاط رہنے کی ترغیب دی ہے، وہی یہ فلسفہ بھی سمجھا دیا کہ نہ اتنے امیدوار بن جانا کہ نیک اعمال کو ہی ترک کر بیٹھو، اور نہ اتنے نا امید ہو جانا ڈر کی وجہ سے کہ پھر مایوسی کے شکار ہو جاؤ،
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مایوسی تو کفر ہے. لا تقنطوا کا حکم اللہ نے ہمیں اور آپ کو قرآن میں دیا ہے. تو نہ اتنی امید کی اعمال چھوڑ بیٹھو، نہ اتنی مایوسی اور نہ اتنا ڈر کہ تم مایوسی کا شکار ہو جاؤ. اس کے درمیان میں رہو. امیدیں بھی ان کی ذات سے وابستہ رکھو کہ وہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک ضرور عطا کریں گے. اور ڈرتے بھی رہو کیونکہ قرآن مجید میں انسانوں کی بدعمالیوں کی جو نتائج مذکور ہیں وہ بڑے ہیبت ناک ہیں. دونوں کے درمیان کا نام ایمان ہے. الرحمن امیدیں ہی امیدیں، العظیم ہیبت ہی ہیبت، ڈر ہی ڈر، اس کے درمیان کا نام ایمان ہے. یہ شیخ زکریا الانصاری رحمہ اللہ نے توجیہ کی ہے اس حدیث کو بالکل اخیر میں لانے میں. اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ ہم اور آپ بلکہ ہر صاحب ایمان کے ذہن میں رہنا ضروری ہے. یہ طلبہ ہی کے لیے نہیں، ہمارے بہت سارے احباب جن کا تعلق درسگاہوں سے نہیں ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. یہ ہمارے عزیز طلبہ تو روزانہ درسگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، اور جو ہمارے احباب شہر سے، مضافات سے، نواحی علاقے سے آئے ہیں، یہ آج ان کے لیے بھی کلاس لگی ہے کہ آؤ کم از کم سال میں ایک مرتبہ درس حدیث میں شامل ہو کر کم از کم ایک حدیث ہی سیکھ اور سمجھ کر اٹھو اور اس کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں برپا کرو. بہت آسان مضمون ہے اس کا اور بہت عام فہم ہے مفہوم اس کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں. دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں. اللہ کا اس میں صفت کیا آیا؟ رحمان. رحمان کو یہ دو کلمے بہت پسند ہیں. شارحین حدیث نے اس کے تناظر میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کلمے تو ہیں ہی اللہ کو پسند. جو شخص اپنی زندگی میں ان دونوں کلموں کے پڑھنے کی کثرت شامل کر لے تو ان دونوں کلموں کی برکت سے پڑھنے والا بھی اللہ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے. دو کلمے تو ہیں ہی محبوب، ان کا پڑھنے والا بھی اللہ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے. تمنا میری بھی ہے اور خواہش آپ کی بھی کہ ہم سب اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں میں داخل اور شامل ہو جائیں. یہ تمنا دلوں کی گہرائیوں میں کروٹیں لے رہی ہے نا. نسخہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا. آئیے ہم سب مل جل کر یہ تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ آج سے ان دونوں کلموں کو اپنی معمولاتی زندگی میں شامل کریں گے انشاءاللہ. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں. اتنے پسند ہیں کہ جو ان کو پڑھے گا وہ پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ بن جائے گا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جب وہ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں اور وہ دونوں کلمے اتنے اہم ہیں کہ ان کا پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، ہو سکتا ہے بڑے مشکل کلمے، بڑے بھاری کلمے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان، وہ دونوں کلمے زبان پہ بہت ہلکے ہیں، بہت ہلکے. وہ عربی ہو یا عجمی، وہ عالم ہو یا غیر عالم، وہ شہری ہو یا دیہاتی، وہ مالدار ہو یا غریب، کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت، جوان بوڑھا بچہ، ہر ایک کی زبان پر بڑی آسانی کے ساتھ یہ دونوں کلمے جاری ہو جائیں گے. بعض جملے بڑے مشکل ہوتے ہیں نا. قرآن مجید کی آیات بعض مرتبہ اساتذہ کو طلباء کو پڑھانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ذکر کیے بغیر آپ کے علم میں سب کچھ ہے. لیکن یہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، کوئی پڑھنا چاہے بڑی آسانی سے پڑھ لے گا، کوئی مشکل اس کو پیش نہیں آئے گی. خفیفتان علی اللسان. آپ ایک عام آدمی سے کہلوائیے کَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، تو شاید پہلی مرتبہ بھی نہیں کہہ پائے گا. قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے یہ، ہے نا. عام انسان
لیکن یہ دو کلمے اتنے آسان ہیں، آپ کسی سے بھی کہلوائیں جس نے زندگی میں کبھی عربی زبان نہ بولی ہو، اس کو اذکار یاد نہ ہو، آپ یہ دونوں کلمے اس سے کہلوائیں تو انشاءاللہ اس کی زبان ان دونوں کلموں کو کہہ دے گی۔ اور کیوں نہیں کہے گی جب الصادق الامین نے ان دونوں کلموں کو خفیفتان علی اللسان قرار دے دیا تو ہر انسان کی زبان پہ یہ جاری ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ تصور میں بات آ سکتی تھی کہ جب زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں تو کل قیامت کے دن کیا کام آئیں گی ہلکے پھلکے کلمے جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، پشت سے دیکھنے وہ بصارت ملی، نرم لہجہ ملا اور فصاحت ملی، گفتگو میں بلا کی بلاغت ملی، ان سے بہتر نہیں ہے کسی کا کلام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام، ان سے بہتر کسی کا کلام ہے ہی نہیں۔ جواہر الکریم آپ کو عطا کیے، تو آپ دیکھیں کس قدر مقفع اور مسجع عبارت ہے۔ مقفع مسجع عبارت کہیں کہیں ناپسند نہیں ہوتی ہے، جہاں بہت زیادہ تکلف کیا جائے، لیکن جہاں سلاست ہو، بلا کی بلاغت ان کے کلام میں موجود ہو، وہاں تکلف نام کی کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بتائی ہے، دیکھیں کتنی مقفع اور مسجع عبارت ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، ہے نا مقفع عبارت، مسجع عبارت۔ تو آپ علیہ السلام نے تیسرے مرحلے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور اگر آپ کلام کی ترتیب دیکھیں گے نا تو پہلا جملہ سننے کے ساتھ کس قدر شوق، کس قدر اشتیاق، کتنا جذبہ پہلے جملے کو سن کر ہوتا ہے کہ ذرا جلدی سے معلوم ہو جائے کہ دونوں کلمے ہیں کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، ہر صاحب ایمان میں ایک نیا شوق بیدار ہوا، جذبہ بیدار ہوا کہ ذرا جلدی سے معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں کلمے ہیں کیا جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، ان کے پڑھنے سے پڑھنے والا بھی ان کا محبوب بن جاتا ہے۔ اشتیاق پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا۔ نبی نے اس جذبے کو اور اس اشتیاق کو مزید بڑھا دیا یہ کہہ کر خفیفتان علی اللسان، وہ دونوں کلمے زبان پر بہت آسان ہے۔ اب شوق اور بڑھا، میں بھی اس مقام پر بھی ہو کے آیا جہاں اللہ رب العزت والجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی۔ تقریباً 3400-3500 سال گزر گئے، وہ درخت آج بھی ویسے ہی باقی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے بات چیت کی تو اس گفتگو کے نتیجے میں دیدار الہی کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ بات چیت کرنے کے بعد حجاب ہٹے اور دیدار ہو، یہ انسان کی فطرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی، اور بات کیسے کی؟ ایک درخت سے آواز آئی تھی، فَخْلَعْنَ عَلَيْهِ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ وہاں سے آواز آئی، اور موسیٰ علیہ السلام تو آگ سمجھ کے وہاں گئے تھے۔ جیسے ہی درخت سے آواز آئی فَخْلَعْنَ عَلَيْهِ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ بتائیں یہ آواز درخت کی تھی یا اللہ کی؟ بولے اللہ کی تھی، کیونکہ اس کے فوراً بعد یہ بھی تو ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ یہ درخت سے آواز آ رہی ہے، درخت بول رہا ہے کیا؟ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا، واسطہ درخت، یہ حقیقت ہے، ناقابل انکار حقیقت ہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جس نے اس درخت کو اور درخت کے حوالے سے کلام الہی کو سمجھ لیا تو پھر جبریل امین کے ذریعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی اور اس کے نزول کے فلسفے کو بھی اس نے سمجھ لیا۔ جبریل امین کی حیثیت اس درخت کی طرح ہے۔ جبریل میرے مصطفیٰ کے معلم نہیں ہیں،
جبریل امین رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ نہیں ہے قرآن کے معاملے میں. یہ قرآن اللہ نے جبریل کے ذریعہ بھیجا. جبریل کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں. جبریل کی حیثیت اسی درخت کی طرح ہے. قرآن الفاظ اس کی تصدیق کرتے ہیں. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا. اس کے بعد پڑھیے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. اس درخت سے پیچھے جو آواز آ رہی تھی پیچھے سے وہ اللہ کی آواز تھی. موسیٰ علیہ السلام اس آواز کو سن رہے ہیں تو اللہ کے کلیم ٹھہرے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کی توسط سے قرآن کا نزول ہو رہا ہے. اللہ کا یہ اپنا کلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے گفتگو کی دیدار شوق پیدا ہوا. اللہ سے گزارش کی کہ آپ اپنا دیدار کرا دیجیے. گفتگو کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور پھر سامنے وہ پہاڑ آج بھی گواہی دے رہا ہے. سامنے پہاڑ ہے آپ جائیں دیکھ سکتے ہیں اس کا. ہم تو کئی مرتبہ اس کو دیکھ کے آئے. 5واں سفر تھا میرا وہاں کا. اس پہاڑ پہ نگاہ دوڑائیے. اس میں تھوڑا سا نقطہ ہے اس پہ دھیان دیجیے گا. موسیٰ اس پہاڑ پہ نظر جماؤ میں اس پہ تجلی ڈالوں گا. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. میری تجلی اگر یہ پہاڑ نہ جھیل سکا تو آپ بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ پر اپنی نگاہوں کو جمایا. فلما تجلی ربہ جب اللہ کی تجلی اس پہاڑ کے اوپر پڑی. تجلی پڑی پہاڑ کیا ہوا؟ جعلہ دکا. ایک تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. یہاں ایک سوال ہے اس کا جواب دیجیے. وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے اس کے دھماکے سے بے ہوش ہوئے تھے یا اللہ کی تجلی کی کوئی جھلک دیکھی تھی سے بے ہوش ہوئے؟ یہ بڑا نقطہ ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو بے ہوش ہو کے گرے تھے وہ پہاڑ کے گرنے کے دھماکے کی وجہ سے نہیں. جو تجلی پہاڑ پر پڑی اس کی کوئی جھلک دیکھی تو آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اللہ جب کسی سے بات ہوتی ہے تو اس کے دیدار کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے. اس کے دیدار کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے. اسی ترتیب پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں. اتنا سنتے ہی اگلی بات کا جذبہ پیدا ہوا یا اللہ جلدی سے معلوم ہو جائے کہ وہ 2 کلمے کون سے ہیں جو ہمارے رب کو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں, جن کا پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اشتیاق پیدا کیا. خفیفتان علی اللسان وہ دونوں کلمے زبان پہ بہت ہلکے پھلکے ہیں. سب کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ اشتیاق پیدا کرنے کے لیے ان دونوں کلموں کی اہمیت اور افادیت اور ضرورت کو قلوب کی گہرائیوں میں اتارنے کے لیے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا ثقیلتان فی المیزان وہ دونوں کلمے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے. یہ فرمان مصطفیٰ ہے. اس میں میزان کا تذکرہ آ گیا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وہاں پر بھی میزان کا تذکرہ آ گیا. قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور انسان کے اقوال بھی تولے جائیں گے. کسی عمل کو برپا کرنے سے پہلے سوچنا کہ اس کا وزن کس کو بڑھائے گا, نیکی کو یا برائی کو, یا اس کا کوئی کلام کریں, کوئی بات کریں, کوئی گفتگو کریں تو گفتگو سے پہلے یہ سوچیں کہ میری بات کا جو وزن ہے وہ کس کو بڑھائے گا, نیکیوں کے پلڑے کو یا برائیوں کے پلڑے کو. اور یہ طے ہے کہ اعمال و اقوال تولے ضرور جائیں گے تو اس عمل کی اہمیت بہت زیادہ ہمارے دلوں میں ہو جانی چاہیے کہ کلمے تو 2 ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں, کلمے تو 2 ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں
لیکن وہ میزان میں ترازو میں نیکیوں کے پڑوے کو بھاری بنا دیں گے کہ اور زیادہ اشتیاق پیدا ہو۔ یہ تین باتیں ارشاد فرما کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ یہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ۔ یہ ہیں دو کلمے جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں، ترازو میں میزان میں بہت بھاری ہوں گے، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ دو کلمے اتنے بھاری، اس کے متعلق شاعر کی حدیث نے بہت کچھ لکھا ہے، میں ان کے بہت سارے مضامین کو بس دو جملوں میں عرض کیے دیتا ہوں، اور اس کے بعد تفصیل سے جو کی تفہیم میں تصحیح ہوتی ہے ایک مثال دے کے اس حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی۔ میرے خیال ٹائم تو ہو گیا نہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ دو طرح کی ہیں، بڑے عام فہم انداز میں یوں سمجھیں کہ ہمیں اور آپ کو اگر کوئی شخص کوئی بات کہہ دے جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں تو ہمیں وہ بات بری لگتی ہے۔ کچھ آپ کے اندر صفات ایسی ہیں ان کو کوئی بیان کرے تو بڑا اچھا لگتا ہے نا حقیقت۔ کچھ چیزیں ہمیں پسند نہیں، ان کی نسبت ان کا انتساب اپنی طرف پسند نہیں کرتے۔ ہاں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کی نسبت اور ان کا انتساب ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شایان شان جو صفت نہیں ہے، اللہ کی ذات سے اس کا انکار، اللہ کی ذات سے اس کی نفی، یہ ہمارے اور آپ کے فرائض مذہبی میں شامل ہے۔ میں اپنی بات سمجھا سکا اپنے ساتھیوں کو، علماء طلباء تو سمجھ ہی رہے ہیں، جو دیگر ساتھی ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو باتیں جو صفات اللہ کی شایان شان نہیں ہے ان کو اللہ سے منسوب کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، لہذا ہم ان باتوں کو اللہ سے منسوب نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے کہ اللہ کی شایان شان یہ بات نہیں، اللہ کی شایان شان یہ بات نہیں، اس کا ہم انکار کریں گے۔ ٹھیک، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بڑے اچھے بندے ہیں میرے، بہت اچھے بندے ہیں، یہ میری ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ بندے بہت اچھے ہیں، میری صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ بندے میرے بہت اچھے ہیں، میری صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ دیکھو کتنے اچھے بندے ہیں جو میرے لیے کسی باپ کو کسی ماں کو تسلیم نہیں کرتے، میرے بندے بہت اچھے ہیں جو میری کسی اولاد کے ہونے کو تسلیم نہیں کرتے۔ جتنی بھی صفات سلبیہ ہیں یہ سب اللہ سے دور کرتے ہیں، اللہ کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، جتنی صفات سلبیہ ہیں نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک ہے۔ اللہ کہیں گے کہ بندے کتنے اچھے ہیں جن کا یہ کہنا ہے میں کچھ کھاتا نہیں، کوئی اقرار ہے اس کا کہ میں کچھ کھاتا نہیں ہوں۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیں اللہ نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والد محترمہ کا جو تعارف کرایا ہے جن کو وہ اللہ کی ذات میں شریک مانتے تھے، قرآن میں ایک بڑا تاریخی جملہ کہا، کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ بتائیے کسی بات بتانے کی ہے؟ ہاں ہے، انسان کھانا کھاتے ہیں، لیکن جن دو انسانوں کو مقام الوہیت میں شامل کر دیا گیا، اللہ کی ذات میں جن کو شامل کر دیا گیا، ان کے تعارف میں بتانا ضروری ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ ان کے لیے کوئی عیب نہیں، نہ حضرت عیسیٰ کے لیے، نہ حضرت مریم کے لیے، نہ میرے مصطفیٰ کے لیے، نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی رسول کے لیے۔ کھانا کھانا کوئی عیب ہے کیا؟ لیکن اللہ کے لیے عیب ہے۔ ہم نے کہا ہمارے اللہ کھانا نہیں کھاتے، اللہ کی بات بہت اچھی لگے گی، ہمارے اللہ پانی نہیں پیتے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ انہیں اونگ آتی ہے نہ انہیں نیند آتی ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق سونا ہے۔ کس کے مطابق سونا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ سونا ہمارے اور آپ کے لیے عیب نہیں ہے، ضرورت ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ ہر ضرورت سے پاک ہے۔ میں نے بہت آسان زبان میں صفات سلبیہ کو بیان کر دیا اور صفات ثبوتیہ
اللہ غفور ہیں، اللہ رحیم ہیں، اللہ کریم ہیں، اللہ رحمان ہیں، اللہ ودود ہیں. جتنی ان کی صفات ثبوتیہ ہیں سب بیان کرو، اللہ بہت خوش ہو جائیں گے. میرا بندہ بہت اچھا ہے جو مجھے الہ واحد مانتا ہے، اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ میرے بندے بہت اچھے ہیں جو مجھے رحمان مانتے ہیں، غفار مانتے ہیں، ستار مانتے ہیں. اللہ، یہ صفات ثبوتیہ ہیں. ہم اور آپ اللہ کے نزدیک واقعی بہت اچھے بندے بن جائیں گے. جو باتیں ان کی شایان شان نہیں وہ سب ہٹا دیں ان سے. اس کے لیے کوئی تعبیر ہونی چاہیے نا. اتنی لمبی تقریر کیسے کام کرے گی کہ اللہ کے لیے یہ نہیں پوری زندگی اسی میں گزر جائے گی. کوئی ایک جملہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک جملہ تمام صفات سلبیہ کو حاوی ہو جائے، اور ایک جملہ کہنے سے جتنی باتیں اللہ کی شایان شان نہیں ہیں ہم سب کو دور کر دیں، سب کا انکار کر دیں کہ اللہ کی شایان شان یہ بات نہیں ہے. یہ جملہ عطا کیا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب کبھی یہ پڑھنا یہ دونوں کلمے تو اپنے نبی کو نہ بھول جانا. یہ انہی کا صدقہ ہے، یہ انہی کا طفیل ہے کہ ان کی بارگاہ سے دونوں کلمے ہمیں اور آپ کو مل گئے. سبحان اللہ. بس اتنا کہہ دو. جتنی صفات سلبیہ ہیں آپ نے ایک ایک صفت سلبی کو اللہ سے انکار کر دیا. بات واضح ہو گئی. تو اس جملے میں تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے. سب کچھ شرک اور کفر جتنی بھی چیزیں ہیں غلط سب کا آپ نے انکار کر دیا کہ یہ شایان شان نہیں ہمارے اللہ کے. سبحان اللہ. عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ ہر عیب سے پاک ہے نا. یہ ترجمہ ادھورا ہے. مکمل ترجمہ اللہ ہر عیب ہر ضرورت سے پاک ہے. ان میں عیب تو ہے ہی نہیں. انہیں کسی چیز کی کوئی ضرورت بھی تو نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، کوئی عیب ہے؟ آپ سوتے تھے، کوئی عیب ہے نا؟ شادی کی آپ نے، کوئی عیب ہے؟ اللہ کے لیے باتیں ضرورت سے ہٹ کر ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ماننا اور ہر ضرورت سے پاک ماننا یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے. اور میں نے عرض کیا کہ لسٹ کہاں تک آپ شمار کرائیں گے. اللہ اس سے پاک، اللہ اس سے پاک، اللہ اس سے پاک. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ عطا کر دیا، یہ پڑھ لو لیکن سمجھ کے پڑھنا. سمجھ سبحان اللہ. اللہ ہر عیب اور ہر ضرورت سے پاک، ہر اس صفت سے پاک جو ان کی شایان شان ہے ہی نہیں. یہ ساری کائنات چھپی ہوئی ہے سبحان اللہ میں. تو میرے رب کو یہ کلمہ کیوں نہ پسند ہو؟ بہت پسند. یہاں ہم اور آپ جو گناہوں کے مجموعہ ہیں، گناہوں کے مجموعہ، رما گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، پھر کوئی تعریف کرتا ہے کہ حضرت، پھر حضرت کے بعد جو ان کی تعریفیں ہوتی ہیں وہ شخص ہمیں اور آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے. وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے. وہ کرے بات تو وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے. ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. اب کوئی اچھی زبان میں، بہت اچھے اسلوب میں، ادبی زبان میں آپ کی تعریف کرے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. اندر سے معلوم ہے کہ مجھ پر باتیں منطبق بھی ہو رہی یا نہیں. سامنے والا بہت ممکن ہے کہ پورے خلوص سے وہ بات کہہ رہا ہو، لیکن وہ بات کیا ہمارے اوپر منطبق ہو رہی ہے اس کا حال تو ہم جانتے ہیں نا. پھر بھی خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کی ذات تو وہ ہے، ان کو جتنی صفات سلبیہ سے آپ دور کریں، ان صفات سلبیہ کو ہٹائیں. حقیقت میں اللہ ہی کی شان ہے یہ. جہاں حقیقت بن کی یہ چیز موجود ہو اور ہم کہیں سبحان اللہ، تو یہ کلمہ اللہ کو کیوں پسند نہیں ہوگا؟ اور اس کلمہ کا پڑھنے والا اللہ کو کیوں پسند نہیں ہوگا؟ ضرور پسند ہوگا. سبحان اللہ وبحمدہ. حمد تعریف اور اس کے بہت سارے مفاہیم اور مضامین اس کے اندر پوشیدہ ہیں. حمد سورۃ الفاتحہ میں مراد کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. حمد کا مفہوم جتنی صفات ثبوتیہ ہیں وہ سب آپ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. یہ مائک جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں یہ ابو جہل فنی کا ہے.
بہت اچھا بول رہا ہے. میں نے تعریف شروع کی، صاحب مائک بہت اچھا ہے، ایمپلیفائر بہت اچھا ہے، تار بھی بہت عمدہ ہے، اور خوبی کا تو عالم یہ ہے کہ بغیر تار کے بھی بولتا ہے. ابھی 2 بچوں نے اسی سے عبارت پڑھی، تعریف کر رہے ہیں، اور تعریف کرتے کرتے اہوجہ کمپنی پہ ٹھہر گئے، اس کے آگے نہیں بڑھے. شاید ہم نے اور آپ نے ابھی سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت بھی نہیں سمجھی. وہاں تو یہ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہاں تعریفوں کا سلسلہ چلا تو لیکن اہوجہ کمپنی پہ جا کے ٹھہر گیا. الحمدللہ تو ہم ثابت نہیں کر سکے، اپنے ذہن کے پردوں پر تمام چیزوں کی تعریفیں لائیں. اگر تعریف کرتے کرتے پنکھے پر، لوہے پر، لکڑی کی کرسی پر، کسی بھی چیز پہ جا کے ٹھہر گئے، اسباب پر تعریفوں کا سلسلہ ٹھہرا، شاید ہم اور آپ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کا پہلا جملہ ہی نہیں سمجھے، الحمدللہ. اور تعریف کرتے کرتے اسباب پہ جا کے اگر رک گئے تو سبحان اللہ کے بعد جو دوسرا کلمہ ہے نا، سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا حصہ اس کا، اس کو بھی نہیں سمجھ سکے. زبان کہہ رہی ہے سبحان اللہ وبحمدہ، لیکن حمد کا حقیقی مفہوم ابھی کہاں ملا ہمیں اور آپ کو؟ ہم تو اہوجہ کمپنی اور پنکھوں کے بنانے والی کمپنیوں پہ جا کے ٹھہر گئے. الحمدللہ میں ہم کب سچے ہوں گے؟ الحمدللہ کے پڑھنے میں ہم کب صادق ٹھہریں گے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے پڑھنے میں ہم سچے کب ٹھہریں گے؟ جب تعریف کرتے کرتے اسباب کے پردوں کو چاک کر کے مسبب الاسباب تک پہنچ جائیں، تب الحمدللہ کا مفہوم پورا ہوگا. اسباب کے پردوں کو چاک کر کے مسبب الاسباب کی حمد پہ جا کے ٹھہریں، تب جا کے سبحان اللہ وبحمدہ کا مفہوم پورا ہوگا. کریں گے کوشش؟ ہر شے میں اللہ کی قدرت کے عجائب موجود ہیں، ان قدرت کے عجائبات کو دیکھو. اسباب کے پردوں کو چاک کرو، اور اسباب کے پردوں کو چاک کر کے مسبب الاسباب تک پہنچو، تب جا کے حقیقت منکشف ہوگی اور بہت اچھا لگے گا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہتے ہوئے بہت اچھا لگے گا. سبحان اللہ کہیں، جتنی صفات سلبیاں ہیں سب کا انکار، اور جب وہ بحمدہ پڑھیں تو دل اور دماغ پہ ان کی حمد اس قدر طاری ہو جائے کہ کائنات کی کوئی شے ہماری اور آپ کی نگاہوں میں شے باقی نہ رہے، اس شے کے پیدا کرنے والے تک ہماری اور آپ کی رسائی ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 سال پہلے یونان کی سرزمین پہ ایک بچہ پیدا ہوا تھا. اس کے والدین نے اس کا نام سقراط رکھ دیا تھا. فلسفے کا بابا ہے، آپ کے علم میں. جب وہ کچھ بڑا ہوا، اپنے والد کے ساتھ میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تو یونان کی سرزمین پہ بت پرستی کا بڑا ماحول تھا. گھر گھر میں سنگ تراش تھے، اچھے اچھے بتوں کو تراشنے والے تھے. سقراط اپنے باپ کے ساتھ میں جا رہا تھا، سامنے پتھر کی چٹان، اور سقراط کے والد نے ہتھوڑے اور چھینی سے اس پتھر کو جب تراشنا شروع کیا، تھوڑا ہی وقفہ گزرا تھا، اس پتھر سے شیر کا پورا چہرہ ظاہر ہو گیا. کچھ اور تراشا، گردن نکل آئی. کچھ اور تراشا، سامنے کے پیر اور پیٹ اور دونوں پیر. سقراط کے والد کی اس تراش خراش کے نتیجے میں، سنگ تراشی کے نتیجے میں، اس چٹان سے ایک شیر ظاہر ہو گیا. سقراط نے سوال کیا ہے، اس کو سنیے پوری توجہ سے. سقراط نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا، بڑا عجیب سوال ہے، اور اس سے عجیب تر ہے اس کے والد کا جواب. سقراط نے پوچھا کہ ابا، یہ شیر کیا اس چٹان کے اندر تھا جو نکل پڑا؟ بچہ ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہوا. ابا، یہ شیر کیا اس چٹان کے اندر تھا جو باہر نکل پڑا؟ ابا کا جواب بڑی گہرائی لیے ہوگی، بڑی پنہائی ہے اس کے ابا کے جواب میں. ابا نے کہا کہ نہیں بیٹا، یہ شیر میرے دل اور دماغ کے اندر تھا، وہ باہر نکل پڑا. حقیقت رسائی ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو ایسی صورت پڑھ لینا جس کا نام اللہ نے ایسی مخلوق کے نام پہ رکھا ہے جس کی سب کو ضرورت ہے اور ہر شخص اس سے واقف ہے. اس صورت کا نام ہے سورج، الشمس. سب کو اس کی ضرورت ہے.
آپ ان کی زبان میں اس کا نام لیجئے فوراً سمجھ جائیں گے. کوئی اس میں فلسفہ اور کوئی اس میں گہرائی نہیں. اتنا عام سا لفظ ہے الشمس، سورج. پڑھ لینا آپ اس کو. یہی حقیقت اس کے اندر بیان کی ہمارے اللہ تعالیٰ نے. تمثیل سے تفہیم میں تفسیر ہوتی ہے. یہ مثال میں نے آپ کو دے کے اس صورت کا وہ مضمون سمجھانا چاہا ہے. بات اللہ کو صرف اتنی بتانی تھی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اتنی سی بات کو بتانے کے لیے ہمارے اور آپ کے معبود نے اتنی قسمیں کھائیں کہ پورے قرآن مجید میں اللہ نے کسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے اتنی قسمیں نہیں کھائی ہیں جتنی قسمیں اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے کھائی ہیں. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. اتنی ساری قسمیں. وألهمها فجورها وتقواها. اس نفس میں اللہ نے فسق و فجور اور تقوی و طہارت ان دونوں چیزوں کا الہام کر دیا. اگر شیر چٹان کے اندر نہیں، ارسطو سقراط کے باپ کے دل اور دماغ میں تھا، تو قرآن نے یہ کہہ کے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس حقیقت کو اجاگر کر دیا کہ باہر فسق و فجور نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی تقوی نہیں، باہر کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ تمہارے اندر ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں آپ سے پوچھوں کہ یہ مائی باہر تھا یا اندر؟ جواب دیجیے. باہر مت کہہ دینا، جواب آپ کا غلط ہو جائے گا، ثبوت مشکل ہو جائے گا. اگر آپ نے یہ کہا کہ مائک باہر تھا تو وہ علاقہ دکھانا پڑے گا جہاں اس مائک کی آسمان سے بارش ہوئی ہو اور وہاں سے آپ اٹھا کے یہاں لا کر رکھ چکے ہوں. اگر آپ نے کہا کہ یہ مائک باہر تھا تو آپ کو وہ خطہ بتانا پڑے گا جہاں سے بنے مائک زمین سے اگتے ہوں، وہاں سے آپ اٹھا کے لائے اور یہاں لا کر رکھ دیا. یہ باہر نہیں تھا، یہ اندر تھا. کسی کے اندر تھا، مٹیریل باہر تھا، اس نے محنت کی پھر مائک بن گیا. موبائل فون استعمال کرتے ہیں خوب. یہ موبائل اندر تھا یا باہر؟ باہر مت کہہ دینا، ورنہ سب ابھی بھاگے نہیں موبائل وہاں سے اٹھا کے لے آئیں. یہ باہر تھا ہی نہیں، یہ کسی کے اندر تھا. یہ مادی مثال دی میں نے. اب نیکیوں پہ آپ آ جائیے. باہر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. باہر کوئی برائی نظر آتی ہے وہ انسان کے اندر کی نکلی ہوئی ہے، اور باہر کوئی طاعت و عبادت نظر آتی ہے کہ وہ انسان کے اندر کی نکلی ہوئی ہے. فساد کو میرے الفاظ میں نہیں، اللہ کے فرمان کے تناظر میں دیکھیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. باہر کوئی فساد نہیں تھا. یہ فساد جو برپا ہوا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. اور انسان کے ہاتھوں سے فساد برپا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے اندر تھا. یہ قتل باہر ہے یا اندر؟ اندر ہے. وہ اندر ہیکنگ کرتا ہے. ادھر سے جاؤں گا وہ ادھر سے آئے گا، پھر ایسے ماروں گا. وہ اس انسان کو پہلے اپنے اندر مارتا ہے، باہر بعد میں قتل کرتا ہے. آپ کوئی گناہ دیکھیں، کوئی نیکی دیکھیں، باہر کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ سب اندر ہے. میرے ایمان والے بھائیوں، اندر کی صلاحیتوں کو باہر لانے کے لیے نیت کا دخل ہے، جو پہلی حدیث کے مفہوم میں شامل ہے. کس کا دخل ہے؟ نیت کا. جو چاہو نکالو. اگر اندر نیکی ہے اس کو باہر نکالنا چاہیں تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب نیکیوں کی شکلیں باہر آ جائیں گی. اندر گناہ بھی تو ہے، فسق و فجور بھی تو ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دونوں چیزیں اندر ہیں. فسق و فجور باہر نکالیں گے تو گالی، فسق و فجور باہر نکالیں گے تو قتل، فسق و فجور باہر نکالیں گے تو زنا، فسق و فجور باہر نکالیں گے تو شراب، فسق و فجور باہر نکالیں گے. اندر سے اتھارٹی اور اختیار اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے. دونوں چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں. جو چاہو نکالو، اسی کے اوپر تمہاری گرفت اور اسی کے اوپر تمہارے ساتھ میں آتا. دو الفاظ قرآن نے بتا دیے. قد افلح من زکاها. یقینی بنیادوں پہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک بنا لیا. من زکاها. اور زکا یزکی کا ترجمہ ہم لوگ عام طور پہ پاکی کے ساتھ میں کرتے ہیں. وہ یزکیہم، نبی انہیں پاک کر دیتے ہیں. یہی ترجمہ عام ہے، لیکن وہ اردو زبان کا الہامی ترجمہ جسے شیخ عبد القادر محدث دہلوی نور اللہ قدمہ نے کیا. میں نے 12 ترجمے دیکھے اردو زبان کے. ایسی تعبیر کسی کے پاس نہیں جو شیخ عبد القادر کے پاس ہے.
وہ وَيُزَكِّيهِمْ کا ترجمہ پاک کرنے کے ساتھ نہیں کرتے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور نبی ان کو سنوار دیتے ہیں۔ نبی ان کو سنوار دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے ماں کی گود میں، غلاظت میں نطفت، ماں اسے صرف پاک کرتی ہے کیا یا سنوارتی ہے؟ پہلے پاک کرے گی، دھلائی کرے گی، اس کے بعد کپڑے پہنائے گی، کاجل لگائے گی، پاؤڈر لگائے گی، تیل لگائے گی، کنگھا سب کچھ کرتی ہے نا، یا صرف پاک کرتی ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ کا ترجمہ اردو زبان میں شیخ عبد القادر دہلوی نور اللہ مرقدہ نے کیا۔ اس کی مثال اردو زبان کے ذخیرے میں اس ترجمے کے تحت میں نہیں ملتی، وہ ان کو سنوار دیتے ہیں۔ صحابہ کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سنوارا کہ وہ فرش خاکی سے اٹھے ہم دوش سریا ہو گئے، نبی نے ان کو ایسے سنوارا ہے۔ قد افلح من زکاها، تو زکا میں آپ پاک کرنا ہی نہیں، شیخ عبد القادر نور اللہ مرقدہ کے ترجمے کی پیروی کرتے ہوئے اگر یہ ترجمہ کر لیں، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا۔ سنوارنا باقی ٹھیک ہے گناہ نہیں کرتے، لیکن جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اس بات کرنے میں بڑی بد اخلاقی کا ظہور ہو رہا ہے۔ گناہ نہیں کر رہے ہیں لیکن بد اخلاقی کا ظہور ہو رہا ہے زبان سے۔ چال چلن آدمی دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کچھ دماغ صحیح نہیں ہے کیا؟ تو اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نفوس کو سنواریں، پاک بھی کریں اور سنواریں بھی، گناہوں سے بھی پاک رکھیں اور سنواریں بھی اس کو۔ وہی شخص کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اس کو گندا کر لیا اس کی ناکامی یقینی ہے۔ اللہ ہم سب کے نفوس کو پاک صاف بنا کے سنوار دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے محفوظ رکھیں۔ یہ دو کلمے اپنے معمولات میں شامل کریں، آج سے تہیہ کریں، کم از کم 100 مرتبہ یومیہ ہم ان کو پڑھا کریں گے انشاءاللہ، اور کوئی مشکل نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔